کیا کبھی آپ نے اپنے دل سے یہ سوال کیا ہے کہ اصلی سکون آخر آتا کہاں سے ہے اور ڈر ختم کیسے ہوتا ہے؟ سنیے، قرآن ایک ایسی حقیقت بیان کرتا ہے جو انسان کی پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس بات پر جم گئے تو ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے نہ کوئی غم کرو، نہ کوئی خوف رکھو، بلکہ خوشیاں مناؤ اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ جب انسان کے دل کو یہ اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ، تو پھر اس کے لیے نہ کوئی کھٹکا رہتا ہے، نہ کوئی خطرہ، نہ کوئی خوف، نہ کوئی حزن، کیونکہ وہ جان لیتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے، اور اللہ کے اذن کے بغیر تو ایک پتا تک نہیں ہلتا۔ یہ کائنات کوئی اندھی اور باہری طاقت نہیں ہے جس سے انسان خوف کھائے، بلکہ اسے چلانے والا ایک سمیع اور بصیر خدا ہے، وہ جو میرا دوست ہے، میرا ولی ہے، اللہ ولی المومنین ہے، ایمان والوں کا ساتھی ہے، ان کا مددگار ہے، ان کا حمایتی ہے۔ ذرا سوچئے، جسے یقین ہو جائے کہ اللہ میرا مددگار ہے، اللہ میرا محافظ ہے، اللہ میرا پشت پناہ ہے، تو کیا اسے کسی کا خوف رہ سکتا ہے؟ میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ پنجاب کے دیہات کی ایک بڑا چودھری ہوتا ہے اور ایک غریب کسان۔ اس غریب کسان کو ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں کوئی اس کی بھینس کھول کر نہ لے جائے، اس کا بیل چوری نہ ہو جائے۔ لیکن جس کسان کے بارے میں سب کو معلوم ہو کہ بڑا چودھری اس کا دوست ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، تو کیا کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکتا ہے؟ کیا اس کی بھینس کو کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ سب جانتے ہیں وہ اکیلا نہیں ہے۔ تو جب اس چھوٹی سی دنیا کی یہ حقیقت انسان کو سکون دے سکتی ہے تو ذرا تصور کیجئے، اگر دل میں یہ یقین اتر جائے کہ اللہ میرا مددگار ہے اور ہر آن میرے ساتھ ہے، تو پھر کس بات کا خوف؟ کیا کوئی طاقت اللہ سے بڑی ہے؟ کیا کوئی اس کی مرضی کو بدل سکتا ہے؟ کیا کوئی اس کی مشیت کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہی وہ بات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ایمان کا حاصل یہی ہے کہ اس بات کو اپنے دل میں بسا لو۔ اگر تمام انسان مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے لکھ دیا ہو، اور اگر تمام انسان مل کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے طے کر دیا ہو۔ ذرا غور کیجئے، اگر اس حدیث پر ہمارا دل ٹھہر جائے تو پھر ہمیں کس کا ڈر ہوگا؟ یہ میرا نقصان کر دے گا، وہ میری رپورٹ خراب کر دے گا، کوئی میری ترقی روک دے گا، کوئی میرا راستہ بند کر دے گا، یہ سارے خوف خود بخود ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ پھر انسان جان لیتا ہے کہ دینے والا بھی اللہ ہے، روکنے والا بھی اللہ ہے، اور ہر فیصلے کے پیچھے اسی کی حکمت ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انسان کیوں دوسروں کے آگے جھکتا ہے؟ کیوں اپنی عزت نفس کو خود ہی جلیل کرتا ہے؟ کیوں خوشامد کرتا ہے؟ کیوں در در جا کر اپنے آپ کو رسوا کرواتا ہے؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ اسی کے ہاتھ میں میرا نفع ہے، اسی کے ہاتھ میں میرا نقصان ہے، وہی فائدہ دے سکتا ہے، وہی ضرر پہنچا سکتا ہے، وہی میری ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے، یہی شرک ہے۔ جہاں آپ نے یہ سمجھ لیا کہ غیر اللہ میں کوئی طاقت ہے، وہیں سے شرک شروع ہو جاتا ہے۔ بتوں سے امیدیں اور خدا سے نا امیدی۔ پھر بتائیے، کفر اور شرک میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ذرا دل کو ٹھہرا کر اس پر غور کیجئے، جب دل اس پر جم جائے تو پھر کوئی طاقت باقی نہیں رہتی۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں اپنے بیٹے کو سمجھایا۔ لوگ ان کا نام تو جانتے ہیں مگر یہ نہیں جانتے کہ وہ کن بلندیوں تک کیسے پہنچے اور کیا پیغام دے گئے۔ اے میرے بچے، یہ ایسی عجیب نصیحت ہے کہ اگر قرآن بعد میں نازل ہوتا تو یہ بھی اس میں شامل ہوتی۔ اے
میرے بچے اس حقیقت کو اپنے دل میں بسا لو کہ اس کائنات میں نہ کوئی فاعل حقیقی ہے، نہ کوئی مؤثر حقیقی، سوا اللہ کے کسی شے میں کوئی تاثیر نہیں۔ اگر اللہ نہ چاہے تو آگ جلا نہیں سکتی، اگر اللہ نہ چاہے تو پانی ڈبو نہیں سکتا، اگر اللہ نہ چاہے تو زہر ہلاک نہیں کر سکتا، اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی، تو پھر کیوں تم در در جا کر سر جھکاتے ہو؟ کیوں ہر دروازے پر پیشانی رگڑتے ہو؟ کیوں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ مانگنا ہے تو صرف ایک اللہ سے مانگو، جھکنا ہے تو صرف اسی کے سامنے جھکو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پانی پیاس بجھا دیتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ پیاس بجھانے کی صلاحیت پانی میں نہیں، اللہ کے اجن میں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کھانا بھوک مٹا دیتا ہے، مگر بھوک مٹانے کی تاثیر کھانے میں نہیں، اللہ کے حکم میں ہے۔ اصل نظر رب پر ہونی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے، سامنے سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر، قوم گھبرا اٹھی کہ اب تو ہم پکڑے گئے۔ ایسے وقت میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہی راستہ دے گا۔ ذرا سوچئے، نہ آگے راہ نہ پیچھے بچاؤ، پھر بھی یقین قائم۔ یہی ایمان بالغیب ہے کہ جب کوئی سہارا نہ ہو تب بھی دل اللہ پر ٹکا رہے۔ اگر یقین وسائل پر ہو تو وہ ایمان نہیں، اور جب کچھ بھی نہ ہو مگر دل کہے اللہ کافری ہے، وہی اصلی ایمان ہے۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ کسی ذریعے کا محتاج نہیں بلکہ تمام ذرائع اسی کے محتاج ہیں۔ تو اس وقت جب کوئی راستہ نظر نہ آئے، وہی اصل امتحان ہوتا ہے، اور وہیں سے اصلی ایمان کی پہچان ہوتی ہے۔ راستہ کہاں تھا؟ سامنے سمندر تھا اور پیچھے سے لشکر آ چکا تھا۔ اب ذرا سوچئے، ایمان کی باتیں کرنا آسان ہے، یہ کہنا بھی آسان ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، لیکن جب اس بات کا یقین دل میں اتر جائے تو زمین اور آسمان کا فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی منظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آیا۔ غار میں چھپے ہوئے ہیں، ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری طرف ان کے جھانثار یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ علامہ اقبال نے حضرت ابو بکر کی شان میں کچھ اشعار کہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کتنی ہی لمبی نظمیں، کتنے ہی قصیدے ان کی عظمت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ان کی ہمت، ان کی استقامت اس امت کے لیے ویسے ہی ہے جیسے بارش سے زمین سرسبزر ہو جاتی ہے۔ اسلام میں دوسرا کون، غار میں ساتھی کون، بدر کی رات پہرا دینے والا کون، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسی کمرے میں دفن ہونے والا کون، ہر جگہ ایک ہی نام ابھر کر آتا ہے، ابو بکر صدیق۔ اکثر یہ بحث کی جاتی ہے کہ سب سے پہلے ایمان کون لایا، حضرت علی یا حضرت ابو بکر، مگر علماء نے اس کو کتنی خوبصورتی سے سمجھایا کہ آزاد مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر، بچوں میں سب سے پہلے علی، خواتین میں سب سے پہلے علی، پہلے خدیجہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے زید، یعنی ہر ایک اپنے درجے میں اول ہے۔ لیکن اگر وقت کے لحاظ سے دیکھیں تو سب سے پہلے ایمان لانے والی ہستی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، کیونکہ جب پہلی وحی آئی اس وقت ابھی دعوت کا حکم نہیں تھا۔ سب سے پہلے کس سے بات ہوئی؟ حضرت خدیجہ سے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے، تو حضرت خدیجہ نے کیا جواب دیا، کیسی تسلی دی؟ انہوں نے عرض کیا ہرگز نہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں، مسکینوں کا سہارا ہیں، بیواؤں کی کفالت کرتے ہیں،
مسافروں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ یقین تھا، ایک مومنہ کے دل کا یقین۔ حضرت خدیجہ کی شخصیت کا اثر دلوں پر ایسا ہے کہ اسے بیان کرنے کے لیے الگ وقت چاہیے، لیکن یہاں مقصد یہ سمجھانا ہے کہ ایمان صرف الفاظ کا نام نہیں، یقین کا نام ہے۔ اقبال نے ایک مصرے میں جیسے پوری تاریخ سمیٹ دی، ہمت اے صدیق سے امت کو زندگی ملی، اسلام میں دوسرے، غدار میں ساتھی، بدر میں نگہبان۔ اور پھر سوچئے اس حجرے اے عائشہ میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، ان کے بعد سب سے پہلے کون دفن ہوا؟ ابو بکر صدیق کا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ایمان کی طاقت ہے، یہ یقین کی بلندی ہے کہ جب انسان کا بھروسہ صرف اللہ پر ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہر میدان میں کامیاب ہوتا ہے، چاہے سامنے سمندر ہو اور پیچھے دشمن کا لشکر۔ وہ واقعہ جو بیان ہو رہا تھا غار ثور کا، اس نازک لمحے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر میں لرج گئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ غار میں داخل ہونے سے پہلے انہوں نے ہر اس سوراخ کو بند کیا جہاں سے کوئی مخلوق نقصان پہنچا سکتی تھی، مگر ایک سوراخ رہ گیا جسے بند کرنے کے لیے کوئی کپڑا نہ تھا، تو انہوں نے اپنی ایڈی اس پر رکھ دی، پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیے، اور اپنے جانوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام دیا۔ اسی دوران اس سوراخ کے اندر جو بھی کوئی زہریلا جانور تھا، بچھو تھا یا کچھ اور، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس نے کاٹ لیا۔ درد کی شدت سے حضرت ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اور وہ آنسو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کیا معاملہ ہے؟ مگر انہوں نے اپنی ایڑی وہاں سے نہیں ہٹائی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جانور نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچا دے۔ اپنی جان کی انہیں کوئی پرواہ نہ تھی، بس یہ خوف تھا کہ کہیں میرے جیتے جی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ یہی ہے ابو بکر کی محبت کہ خود کو قربان کر دے مگر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ نہ آنے دے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب ایندھن سے اس زخم پر لگایا اور اللہ نے اسی کے ذریعے شفا عطا فرمائی، جیسے خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں کو شفا ملی تھی۔ اسی غار میں اسی وقت حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ، اگر ان میں سے کسی نے جھک کر اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ کیا جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ہے ایمان۔ میرا مالک اللہ، میرا رازق اللہ، میرا محافظ اللہ، میرا مددگار اللہ، میرا پشت پناہ اللہ، میرا دوست اللہ۔ یہی رشتہ، یہی یقین ایمان کا لباب ہے، اسی کا نام ولایت ہے۔ اللہ کے ولی کوئی عجیب شکل والے لوگ نہیں ہوتے، ان کے سر پر سینگ نہیں ہوتے، بلکہ جس کا دل ایمان سے بھر جائے وہی اللہ کا ولی ہے۔ جسے یقین ہو جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے وہی اللہ کا ولی ہے۔ جس کا بھروسہ صرف اللہ پر ہو وہی اس کا قریبی بنتا ہے، وہ اسے اپنا دوست بناتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اور مومن بھی اپنے رب سے محبت کرتا ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے، جس انسان کو یہ رشتہ مل جائے، یہ ایمان کی دولت مل جائے، یہ ولایت کا مقام حاصل ہو جائے، تو پھر اس کے لیے کیا رہ جاتا ہے؟ آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی غم